نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وللہ فی القرآن المجید والفرقان الحمید اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین ماشاءاللہ، صدق ماشاءاللہ، اللہ سبحان مولانا اللہ۔ العظیم وبلغناه النبی المتین الکریم نحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے مالک کل دانائے سبل ختم رسول حضور ختم المرتبت حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریے۔ پڑھی بلند آواز سے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم۔ حضور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں محمد مصطفیٰ نور خدا نام مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ نور خدا نام خدا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شہ خیر الورا شان خدا صلی علی، محمد مصطفیٰ نور خدا نام خدا، شہ خیر الورا شان خدا صلی علی۔ جیسا کہ آپ سبھی کو پتہ ہے کہ جو آج کا دن ہے یہ عید الفطر کا دن ہے، یہ بڑا ہی مبارک دن ہے، یہ بڑا ہی بہترین دن ہے، مگر جو آج کا عنوان ہے میرا وہ رکھا ہے میں نے جو رحمت عالم، کیونکہ جو عید الفطر کا جو ٹاپک ہے اس ٹاپک پر تمام علماء کرام ہر عید پر بیان کرتے ہیں، اور جو سامنے والے ہوتے ہیں وہ بھی سن کر تھک جاتے ہیں، اور جو بیان کرنے والا ہوتا ہے وہ بھی ایک ہی ہر سال بیان کر کے تھک جاتا ہے، کیونکہ جو عید الفطر کا جو دن ہے اس میں نارملی کیا کرنا ہوتا ہے، ہمیں صدقہ فطر ادا کرنا ہوتا ہے، نہا دھو کر خوشبو لگا کر عیدگاہ میں آنا ہوتا ہے، عیدگاہ میں نماز ادا کرنی ہوتی ہے جو کہ سنت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت مؤکدہ ہے، سنت غیر موقدہ ہے۔ تو آج کا میرا عنوان ہے رحمت عالم، رحمت عالم۔ باد توحید کے متوالوں، شمعی رسالت کے پروانوں، اولیاء امت کے دیوانوں، قرآن مجید کے فداکاروں اور شہدائے ملت کے طلبگاروں اور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ، غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے دیوانوں، آقا نامدار مدینے کے تاجدار حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امتیوں کے غمخوار نے ارشاد فرمایا کہ جو عید کی نماز ہے وہ عید کی نماز، عید الفطر کی نماز اور عید الاضحیٰ کی نماز عیدگاہ میں آ کر پڑھنا سنت ہے۔ آئیے تو اب میری تقریر شروع کرتا ہوں۔ ابو البشر، جیسا کہ آپ سبھی کو پتا ہے، ابو البشر صفی اللہ سے لے کر روح اللہ تک اللہ تعالیٰ نے 1,23,999 انبیاء کرام اس زمین پر، اس دھرتی پر بھیجے، اور 312 رسول اعظام اس دنیا میں بھیجے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ تعالیٰ نے 1,24,999 پیغمبران اعظام اس دنیا میں بھیجے، اور 312 رسول اعظام اس دنیا میں بھیج دیے،
اور ان سب میں الگ الگ خوبیاں ڈال دی. کسی کا حسن الگ تھا, کسی کا جمال الگ تھا, کسی کا جلال الگ تھا, کسی کی خوبیاں الگ تھی. الگ الگ خوبیاں دے کر اللہ تعالیٰ نے تمام پیغمبروں کو بھیج دیا. مگر اب دنیا کو چاہیے تھا, ایک ایسا پیغمبر چاہیے تھا جس میں تمام خوبیاں ہو, جس میں ابراہیم کی خوبی ہو, جس میں عیسیٰ کی خوبی ہو, جس میں آدم کی خوبی ہو, جس میں نوح کی خوبی ہو, جس میں تمام انبیاء کرام کی خوبی ہو. دنیا کو چاہیے تھا خاتم النبیین. تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اکرم کو رحمت بنا کر اس دنیا میں بھیج دیا اور فرما دیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. اے میرے محبوب, ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے وہ جو کیمرہ ہے نا ان کے پاس لگا رہے. ارے دراصل میرا کیمرہ میں دوسری جگہ حضور صرف ایک انسان کے لیے رحمت نہیں تھے, حضور صرف ایک شخص کے لیے رحمت نہیں تھے, حضور صرف ایک خاندان کے لیے رحمت نہیں تھے. پوچھو ان علماء سے, سبحان اللہ, پوچھو ان علماء سے, شہر قاضی صاحب سے پوچھو, حضور صرف ایک انسان کے لیے رحمت نہیں تھے, حضور صرف ایک خاندان کے لیے رحمت نہیں تھے, حضور صرف ایک ملک کے لیے رحمت نہیں تھے, حضور صرف انسانوں کے لیے رحمت نہیں تھے, بلکہ جو حضور تھے وہ انسانوں کے لیے بھی رحمت تھے اور جانوروں کے لیے بھی رحمت تھے. حضور جو تھے دونوں جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے. اللہ اکبر. کیونکہ حضور کی رحمت کا تذکرہ کون کر رہا ہے؟ آپ دیکھو کون کر رہا ہے تذکرہ. وہ کوئی عام علماء کرے وہ الگ بات ہے, حافظ شہر قاضی صاحب کرے وہ الگ بات ہے, حافظ فرمان صاحب تذکرہ کرے رحمت بننے کا, حضور کی رحمت کا, وہ الگ بات ہے. مگر حضور کی رحمت کا تذکرہ کون کر رہا ہے؟ حضور کی رحمت کا تذکرہ مولا کائنات کر رہا ہے, جس نے خالق کائنات کر رہا ہے, رب العالمین کر رہا ہے. اور کیا فرما رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. اے میرے محبوب, ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. حضور جو تھے صرف عالم کے لیے رحمت نہیں تھے, ایک عالم کے لیے رحمت نہیں تھے. اسی طرح آپ کو ایک واقعہ سناتا چلوں جس سے آپ کو یقین ہو جائے کہ حضور صرف انسانوں کے لیے رحمت نہیں تھے بلکہ حضور جانوروں کے لیے بھی رحمت تھی. ایک بار کیا ہوا, حضور علیہ السلام راستے سے جا رہے, جنگل سے جا رہے ہیں, تو ایک آواز آئی یا رسول اللہ مدد کیجیے. حضور نے دیکھا تو ایک ہرنی پنجرے میں بند تھی اور پلک پلک کر رو رہی تھی اور فریاد کر رہی تھی یا رسول اللہ میرے 2 بچے ہیں اور وہ بھوک سے, ان کو شدید بھوک لگ چکی ہے اور وہ بھوک سے بلبلا رہے ہوں گے اور میں ماں کو نہ پا کر تڑپ رہے ہوں گے. آپ مجھے رحم کر کے اس پنجرے سے چھڑا دیں, آپ مجھے اس پنجرے سے چھڑا دیں تاکہ میں اپنے دونوں بچوں کو دودھ پلا کر آ جاؤں. اور تو کیا کیا, حضور کی رحمت کو جوش آ گیا. حضور نے اس ہرنی کو, جو ہرنی تھی, اس شکاری کے شکار جو اس ہرنی کو آزاد کر دیا اور ہرنی چلی گئی. اور جو شکاری تھا وہ شکاری کوئی مومن نہیں تھا, وہ شکاری یہودی تھا اور باتیں کرنے لگا. آپ کیسی باتیں کرتے ہیں, بھلا کمان سے نکلا ہوا تیر کبھی واپس آتا ہے؟ کمان سے نکلا ہوا تیر کبھی واپس آیا ہے؟ اچھی بات بتائیے. اور جو شکار اور وہ جو ہرنی تھی, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ اگر کسی اور سے وعدہ کرتی تو الگ بات ہے, اس نے رسول خدا سے وعدہ کیا ہے, وہ آئے گی اور ضرور آئے گی. بے شک بے شک. وہ باتیں کرنے لگا, الگ الگ باتیں کرنے لگا کہ اگر ہرنی آ جائے گی واپس میرے پنجرے میں چلی جائے گی تو میں میرے دل کو آپ کا مدینہ منورہ بنا لوں گا, میں اپنے دل کو ایمان لے آؤں گا. تو پھر کیا ہوا, حضور نے فرمایا دیکھ وہ آ رہی ہرنی آئی اور حضور کے قدموں میں اپنا سر رکھ دیا اور جو حضور تھے, حضور نے دائنا ہاتھ یہودی پر رکھا اور بایاں ہاتھ اس ہرنی پر رکھ کر فرما دیا تم دونوں کو آزادی کا مجھ سے پروانہ ملتا ہے, تم دونوں کو میں نے آزاد کر دیا. جو ہرنی تھی اس کو رسول اللہ نے آزاد شکاری کے پنجے سے, شکاری کے چنگل سے آزاد کر دیا, اور جو شکاری تھا, جو یہودی تھا, حضور نے اس کے جہنم سے آزادی کا پروانہ دے دیا. واہ 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 واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. اب دیکھیں حضور صرف مومنوں
حضور صرف مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں تھے، حضور کافروں کے لیے بھی رحمت تھے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں جب رسول اللہ نے ایک یہودی کو ایک یہ جہنم سے آزادی کا پروانہ دے دیا تو کیا اور کو نہیں دے سکتے؟ حضور نے کتنے ہی کافروں کو مسلمان بنا دیا۔ کس سے بنایا؟ حضور کی جو رحمت تھی اس سے بنایا۔ حضور نے تلوار اٹھائی تو کس کی تلوار اٹھائی؟ رحمت کی تلوار اٹھائی۔ حضور نے کبھی تلوار اٹھائی تو شفقت کی تلوار اٹھائی۔ حضور نے لوہے کی تلوار نہیں اٹھائی۔ جو کہتے ہیں کہ اسلام تلواروں کے بل پھیلا ہے، اسلام تلواروں کے بل نہیں پھیلا، اسلام رسول اللہ کی قربانیوں کی بدولت پھیلا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسلام جو ہے وہ لوہے کی تلوار سے نہیں پھیلا۔ اے مسلمانوں سن لو، جو اسلام ہے وہ رسول اللہ کی قربانیوں سے پھیلا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور پھر جہاں جہاں خدا نے اپنا ذکر کیا، اللہ تعالیٰ نے اپنا قرآن مجید میں ذکر کیا تو بعد میں اپنے رسول کا بھی ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں اپنا خود کا ذکر کیا وہاں وہاں اپنے رسول کا ذکر کیا۔ جیسے کے لیے آپ مثال کے لیے قرآن مجید لے لیجئے، سورہ فاتحہ۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے سارا جہان بنایا۔ آپ دیکھ لیے یہ علماء ہے، یہ ترجمہ یہی ہے الحمدللہ کا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے میرے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیج دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنا ذکر کیا تو رسول کا بھی ذکر کیا۔ اور آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بات غور کرنے کی ہوتی، اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنا ذکر کیوں کیا؟ سب سے پہلے اللہ نے اپنا ذکر کیا، پھر محبوب کا ذکر کیا۔ یہ ترتیب کیا ہے؟ یہ ترتیب کیوں رکھی گئی؟ آپ کو پتا ہے وہ ترتیب اس لیے رکھی گئی کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ جب میرے محبوب کا نام لے بندہ تب اس کی زبان جو ہو وہ پاک صاف ہو، تاکہ میرے محبوب کا نام لینے میں اس بندے کو لذت محسوس ہو۔ سبحان اللہ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ترتیب کی کہ پہلے اپنا خدا کا نام لیا تاکہ اس کی زبان، بندے کی زبان خدا کے نام لینے سے پاک ہو جائے، پھر محبوب کا نام لے تو اس کو لذت محسوس ہو۔ تو کہاں کہاں اللہ نے اپنا ذکر کیا؟ آپ دیکھیں قرآن میں اللہ نے اپنا ذکر کیا تو محمد مصطفیٰ کا ذکر کیا۔ جہاں جہاں خدا نے اپنی خدائی کا ذکر کیا وہاں وہاں مصطفیٰ کا ذکر کیا۔ جہاں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کیا تو محبوب کا ذکر کیا۔ تسبیح میں اللہ نے اپنا ذکر کیا تو محبوب کا ذکر کیا۔ اللہ نے مسجدوں میں اپنا ذکر کیا تو محبوب کا بھی ذکر کیا۔ اللہ نے تعاویذ میں خود کا ذکر کیا تو محبوب کا ذکر کیا۔ اللہ نے نماز میں خود کا ذکر کیا تو محبوب کا بھی ذکر کیا۔ اللہ نے تسبیحوں میں خود کا ذکر کیا تو اپنے محبوب کا بھی ذکر کیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں اپنا خود کا ذکر کیا وہاں وہاں اپنے محبوب مصطفیٰ کا ذکر کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ مگر ایک جگہ ایسی ہے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کا ذکر نہیں کیا، صرف اپنا ذکر کیا، اپنے محبوب کا ذکر نہیں کیا۔ کون سی جگہ ہے؟ وہ جگہ ہے جب چھری جانور کے گلے پر چلتی ہے، جب چھری پھیرنے والا کہتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر لا اللہ اکبر، جب اللہ کا نام لیتا ہے مگر اس میں محمد نہیں لیتا۔ وہ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ جب چھری چلے تب میرے مصطفیٰ کا ذکر نہ ہو۔ کیونکہ مصطفیٰ رحمت والا ہے، اور تاکہ صرف میرا ذکر ہو، مصطفیٰ کا ذکر نہیں ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے یہ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا میں عید الفطر کے دن اپنی نعمتوں سے سرفراز فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ مفتی صاحب